کیا آپ خود کو اپنے کمرے میں محفوظ سمجھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی الماری کے اندر، بیڈ کے نیچے یا کمرے کے کسی کونے میں کوئی اندیکھی مخلوق ہو۔ اس کے بارے میں آپ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ما منکم احد الا ومعہ قرینہ من الجن، یعنی ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے ایک جن ساتھی موجود ہے۔ آج کا سچا واقعہ آپ سنیں گے تو جان جائیں گے کہ کم از کم اپنے گھر کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور برکت میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سچا واقعہ مجھے میاں شہزاد اقبال صاحب نے ای میل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت مشقت کے بعد جا کر اپنے گھر کو محفوظ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ واقعہ آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ میں اور میری فیملی کئی ہفتوں تک سو نہیں پائی۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے خوفناک کہانیاں پڑھنے کا شوق بچپن سے ہے، اور میرا گھر شیخ پورہ روڈ پر واقع ہے۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک چھوٹی سی حویلی ہے جس کا مالک لاوارث اور پیشے سے کسائی ہے۔ اس حویلی کے اندر ایک بڑا پیپل کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا کہ اس درخت میں سایہ ہے، یعنی بھوت پریت رہتے ہیں۔ جب مالک فوت ہوا تو لوگوں نے اس حویلی کا ملبہ توڑ توڑ کر چوری کر لیا اور اس کی حالت خستہ کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں کوڑا کرکٹ اور فالتو سامان بھی پھینکنا شروع کر دیا، لیکن درخت جو کا تو ہی رہا۔ وہاں پر قبضہ کرنے کی ہمت آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ اس کی کئی خوفناک وجوہات تھیں۔ نوجوان لڑکوں کی حویلی میں پراسرار موت، اس حویلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے جانوروں کا غرانا، اور اس درخت پر کسی بھی پرندے کا کوئی گھونسلہ نہ بنانا وغیرہ۔ ہم بچپن سے حویلی کو ایسا ہی دیکھتے آئے ہیں۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، لیکن 2 ماہ پہلے محلے کے معزز لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائیں گے، اور پھر صفائی کے بعد سب سے پہلے درخت کو کاٹنے کی باری آئی۔ اس درخت کو کاٹنے کے لیے محلہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا تھا۔ پھر کسی دوسرے علاقے سے مزدور بلوا کر یہ کام کروایا گیا۔ آخر کار جب درخت کو کاٹ دیا گیا تو بہت سے لوگ کہنے لگے کہ یہ کام اچھا نہیں کیا گیا، اب محلہ داروں کی خیر نہیں، یہاں موجود سایہ اب کسی کو جینے نہیں دے گا۔ یہ وقت ربیع الثانی کا تھا۔ میں اکثر شام کے وقت اپنی بالکنی پر جا کر چائے پیا کرتا تھا۔ ایک دن میں مغرب کی نماز کے بعد وہاں چائے پی رہا تھا کہ سامنے درخت کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھا ایک بوسیدہ کپڑوں میں موجود شخص نظر آیا، جس کے ہاتھ میں ایک تلوار جیسا بڑا خنجر تھا۔ اس کی قمیض پر خون کے دھبے تھے، لمبے بال، چہرہ ڈھکا ہوا، بھاری جسم اور بڑے بڑے ہاتھ پاؤں۔ اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے بہت چکنا رہتا ہوں۔ میں نے اپنے ابو کو پکارا، شاید وہ شخص کو جانتے ہوں۔ والد صاحب پچھلے کمرے میں موجود تھے، ان کو آواز ہی نہیں پہنچی۔ میں فوری ان کے کمرے کی طرف لپکا اور ان کو کہا، ابو جی میرے ساتھ آئیں، سامنے حویلی میں کچھ ہے۔ ابو فوری میرے ساتھ چل دیے تو ہم نے دیکھا کہ وہی شخص تنے کے اوپر زور زور سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا، جیسے آہو بکا کر رہا ہو اور افسوس کر رہا ہو۔ ابو نے اس کو زور سے آواز دی۔ اس نے ہماری طرف دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے خنجر کو ہماری طرف سیدھا کر کر مسکرانے لگا۔ ہم فرسٹ فلور پر موجود تھے تو ابو بولے، شہزاد یار جلدی سے کوئی ہتھیار لاؤ، اس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بھی اس کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو وہ وہیں کھڑا ہمیں دیکھتا رہا، کچھ نہ بولا۔ پھر میں نے اپنا بیٹ اٹھایا اور نیچے دروازے میں پہنچا اور شور مچایا، اپنے ہمسائے میں دوستوں کو پکارا، عظیم، پومی، ارشد، باہر آؤ۔ اور پھر میں حویلی کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی ہم دیوار کی اوٹ کے آگے ہوئے تو وہاں وہ شخص موجود نہیں تھا۔ اتنے میں میرے دوست آ گئے، وہاں شور مچ گیا۔ دوستوں نے مجھے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو میں نے ان کو ساری بات بتائی اور آگے بڑھ کر تنے کے اوپر خون کے نشانات ڈھونڈنے لگا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ خوف کے مارے میری ٹانکیں کانپ رہی تھیں۔ میرے کانپتے بدن اور میری لاچار حالت دیکھ کر میرے دوست بھی پریشان ہونے لگے، کیونکہ وہ اس گلی میں عجیب واقعات ہوتے دیکھ چکے تھے۔ اگر وہ یہ سب نہ جانتے ہوتے تو شاید کوئی بھی میرا یقین نہ کرتا۔ اب ہماری گلی میں مکمل سناٹا چھا گیا۔
سب گھر کے اندر ہی محدود سے ہو کر رہ گئے۔ نہ کوئی بچہ کھیلنے باہر نکلتا، نہ ہی کوئی بڑا غیر ضروری گھر سے باہر آتا۔ پھر 3 روز بعد رات کے وقت میں اور میری بیوی عائشہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی بکرا جب ذبح ہونے کے وقت درد بھری آوازیں نکالتا ہے۔ یہ آواز ایسی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری عائشہ کو بھی جگا دیا، کیونکہ آواز کمرے کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ خوف سے میرا بدن کانپ رہا تھا اور عائشہ بھی شدید گھبرا گئی۔ پھر بھی میں نے ہمت کی اور اونچی آواز میں بولا، کون ہے؟ آواز رکی ہی نہیں، مسلسل آتی رہی۔ پھر میں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا شروع کر دیا اور کمرے کی بتی جلائی تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی اور آواز اچانک تھم گئی۔ ہم دونوں کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور عائشہ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ اتنی بہادر ہو، آپ کو کیا ہوا؟ ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بولی، آپ نے خوفناک کہانیاں سنا سنا کر میرا یہ حال کر دیا ہے، اور حویلی کے قصے سن کر میں پہلے ہی پریشان ہوں، اور اب یہ آوازیں نہ جانے کس چیز کی ہیں۔ عائشہ کے یہ الفاظ سن کر پہلی بات میرے دل میں آئی کہ جس خوف کو میں صرف کہانی سمجھ کے دوسروں کو سناتا تھا، آج وہی خوف میرے اپنے کمرے میں حقیقت بن کے آ گیا ہے۔ میں نے عائشہ کو تسلی دی، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور سوچا شاید یہ سب وہم تھا، مگر اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ پھر تقریباً 7 روز کے بعد رات کے وقت جب سناٹا مکمل چھا گیا اور ہر طرف اندھیرا ہو گیا، ٹھیک 3 بجے وہی آواز دوبارہ آئی۔ اس بار آواز زیادہ قریب تھی، ایسے جیسے کوئی ہمارے بیڈ کے نیچے منہ رکھ کر کرا رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے نیچے دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بیڈ کے نیچے سے اچانک ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے زور سے ٹکرائی۔ عائشہ نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، قسم سے یہ وہی آواز ہے، مگر آج یہ مجھے میرا نام لے کر بلا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا جن اگر انسان کو نام لے کر بلائیں تو اسے موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میری زبان تو پڑھ رہی تھی، لیکن دماغ میں سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی وہ درخت کٹنے کے بعد سایہ ختم ہو گیا تھا، یا اب ان کا ٹھکانہ ہمارا گھر بن چکا ہے؟ جیسے تیسے وہ رات رو پیٹ کر گزر گئی، لیکن اگلی صبح عائشہ نے مجھے کہا، شہزاد میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، میں بچوں کو لے کر امی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ ان بلاؤں کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے خوف سے ہی کچھ ہو جائے گا۔ میں نے بھی یہی مناسب سمجھا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ان کے ننہال بھیج دیا۔ اب میں اکیلا رہ گیا تھا، میرے پاس اپنی مصیبت کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ پھر آیا وہ امتحان جس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسی رات میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، میری آنکھیں مکمل کھلی ہوئی تھیں۔ موت کا وسوسہ تھا، میرا دماغ بس ایک ہی سوال کرتا جا رہا تھا کہ وہ کسائی جیسا عجیب شخص کون تھا، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا میں زندہ بچ جاؤں گا، میرے بیوی بچے کب واپس آ سکیں گے، اب میں کس سے مدد لوں گا۔ میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ رات کے 2 بج گئے اور پھر اچانک الماری کے اندر سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے ہمت کی، اپنے بیڈ سے اٹھا اور آرام سے الماری کا دروازہ کھولا۔ الماری میں صرف چند کپڑے تھے، لیکن اندر کی طرف ناخنوں کے تازہ نشانات تھے۔ میں نے الماری کا دروازہ بند کر دیا اور جیسے ہی پیچھے مڑا تو وہی شخص میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، اس کا سر چھت کے ساتھ لگ رہا تھا، اس کے دانت چاقو کی طرح تیز اور بڑے بڑے تھے، اس کا منہ اس قدر بڑا تھا کہ ایک بکری اس کے منہ میں سما جائے۔ وہ اتنا ہیبت ناک تھا کہ اس کو دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں وہی بکرے جیسی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بکرا میرے بالکل قریب کھڑا ہو۔ مجھے اس کی آواز سے ہوش آیا تو وہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے اندر سے سانس لیتے ہوئے آ رہی تھی۔ میرے بدن کا درجہ حرارت بہت بڑھ چکا تھا،
میرے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے۔ میں بولنا چاہوں تو میرے منہ سے بکرے کی آواز نکلے۔ میں نے اپنے ابو جان کو آواز دی تو بکرے کی اونچی آواز میرے حلق سے نکلی۔ میرا خود پر قابو ہی نہیں رہا۔ میں اونچی اونچی چیخنے لگا۔ ہر چیخ بکرے کی پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر صحن میں دوڑا۔ میرا شور سن کر ابو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے، کیونکہ میرے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں تھا، کپڑے گرد آلود تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ابو بولے، شہزاد بیٹا کیا ہوا؟ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میرے دماغ میں جواب تو آ رہا تھا کہ میں ان کو ساری تفصیل بتاؤں، اور منہ سے جب میں نے بولنا چاہا ابو جی، تو آواز آئی، صرف بکرے کی آواز نکلتی جا رہی تھی۔ میرے ابو نے فوراً ایک گلاس پانی لیا اور بسم اللہ پڑھ کر مجھے پلایا۔ میری طبیعت میں کوئی واضح فرق نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار انہوں نے مجھے صرف خاموش رہنے کا کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے اپنے بیڈ پر لٹایا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو جسم کا درجہ حرارت دیکھ کر وہ چونک گئے، لیکن انہوں نے اونچی آواز میں کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی، جس سے میری طبیعت میں تھوڑی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ میرا پسینہ بہنا رک گیا اور میرا بدن بھی کپ کپانا بند ہو گیا۔ اسی طرح فجر کا وقت ہو گیا اور پھر ابو نے نماز پڑھ کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا شہزاد پریشان نہ ہونا، صبح کچھ کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی میرے کانوں میں گونجتی وہ بکرے جیسی آواز آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ ابو جان مسلسل میرے سرہانے بیٹھے رہے۔ ان کی زبان پر کلام پاک جاری تھا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بس اتنا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز میرے سینے پر رکھا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹا رہی ہو۔ سورج نکلا تو مجھے ہوش آیا۔ میرا حلق خشک تھا، جسم ٹوٹا ہوا اور آنکھیں ایسے بھاری جیسے کئی دن سویا نہ ہوں۔ ابو جان نے میری طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں بولے، شہزاد یہ وہم نہیں تھا، یہ آزمائش تھی۔ میں نے مشکل سے سر ہلایا۔ ابو جان نے بتایا کہ رات جب میں صحن میں چیخ رہا تھا تو صرف بکرے جیسی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ میرے سائے کی حرکت میرے جسم سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اسی دن ابو جان مجھے ایک بزرگ عامل دین کے پاس لے گئے، جو شہر سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر بولے، بیٹا تم پر حملہ نہیں ہوا تھا، تم پر دعویٰ کیا گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کس نے؟ وہ بولے، جو وہ قصائی تھا، اس کا قرین سالوں اس پیپل کے درخت کے ساتھ بندھا رہا۔ اسلام میں قرین ایک ایسا جن ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، خاص طور پر برے ساتھی کے معنوں میں، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، جیسے سورہ زخرف اور سورہ کاف میں۔ جب درخت کاٹا گیا تو وہ آزاد ہو گیا، اور جب وہ آزاد ہوا تو اس نے اپنے پرانے مالک جیسی علامت تلاش کی۔ میں چونک گیا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور تم بچپن سے خوفناک کہانیاں پڑھتے رہے ہو، ذہن اس لیے کھلا رہا، دل میں ڈر بسایا، تم اس کے لیے سب سے آسان دروازہ تھے۔ عامل صاحب نے حکم دیا، گھر میں مسلسل سورہ بقرہ، مغرب کے وقت اذان اور سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل۔ 7 دن کا عمل تھا۔ پہلے 2 دن مجھے پھر وہی آوازیں آئیں، تیسرے دن خواب میں وہی لمبا شخص آیا اور بولا، یہ جگہ میری ہے۔ چوتھے دن میں نے پہلی بار خواب میں اسے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ 7ویں دن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص اندھیرے میں پیچھے ہٹ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، ذکر ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی دن ہر آواز بند ہو گئی۔ کچھ دن بعد عائشہ اور بچے واپس آ گئے۔ گھر میں دوبارہ زندگی آ گئی۔ مسجد کی تعمیر بھی دوبارہ شروع ہوئی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اب وہاں کسی نے کوئی سایہ محسوس نہیں کیا۔ لیکن میں آج بھی رات کے وقت آئینے کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، کیونکہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میرا عکس مجھ سے ایک لمحہ دیر سے ہلتا ہے۔ خوف کا نشان آج بھی دل پر باقی ہے۔ تو دوستو، سوال یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ موجود ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کچھ موجود ہو تو آپ نے اسے روکنے کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، کیونکہ ہر اندھیرا چیختا تو نہیں، لیکن اس اندھیرے کے اندر کچھ نہ کچھ خاموشی سے موجود رہتا ہے۔ ہر آواز وہم نہیں ہوتی، لیکن ہر خاموشی بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سبق آموز لگا ہے تو اسے نظر انداز مت کیجیے، آج ہی اپنے گھروں کو ذکر الہی کے ذریعے محفوظ کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اگلی دستک آپ کی الماری پر ہو جائے۔
اگر آپ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ ہم آپ کی کہانی آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔